ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا و مشکل کشا، غوث اعظم، داتا و دستگیر، پالنہار و پروردگار اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہے. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عشرہ ذو الحج کے فضائل اور قربانی کے احکام و مسائل. دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے.
جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، تب سے سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں بعض مہینوں کو اللہ نے بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے ماہ رمضان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے بعض راتوں کو بعض راتوں پہ فضیلت دی ہے۔ جیسے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ان دنوں میں عید کے دن ہیں، عاشورہ 10 محرم، اور اسی طرح یوم عرفہ، ذوالحج اور اس کے ابتدائی 10 دن، یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام ایام العشر، تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، شان والے جو دن ہیں وہ ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، جن کا آغاز آج سے ہو چکا ہے۔ آج ذوالحج کی یکم ہے، پہلی تاریخ ہے، تو یہ عظمت اور فضیلت والے دن شروع ہو چکے ہیں۔ ان دنوں کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن، اور فجر سے مراد 10 ذوالحج کی فجر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ان دنوں کا خاص طور پہ ذکر کرنا اور قسم اٹھانا ان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ مہینوں کے بارے میں فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رب کائنات نے فرمایا وہ مہینے مشہور ہیں، سب کو معلوم ہے، جن میں بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے۔ جس مہینے میں بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے وہ ذوالحج کا مہینہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کچھ دنوں میں خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا سال کے 12 مہینے، فرمایا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے قابل احترام ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات
وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں 3 مہینے اکٹھے ہیں، پے در پہ ہیں، مسلسل ہیں۔ فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ۔ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ جس کا نام ذوالحج ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے جو شروع سے ہی قابل احترام ہے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان میں جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، فساد، ڈکیتی، راہزنی، کسی کا مال کھانا، کسی کو لوٹنا، ان برے افعال سے رک جاتا تھا۔ ایک اور حدیث سنیں، ایمان تازہ ہوگا، کہ یہ جو دن ہے نا ذوالحج کے ابتدائی دن، اکثریت مسلمانوں کی ان کو معمولی سمجھتی ہے۔ جیسے ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا ہے، شوال کا مہینہ گزرا ہے، ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ان دنوں کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، لطائف المعارف کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان کے آخری دن بہتر ہیں، افضل ہیں، یا ذوالحج کے پہلے 10 دن افضل اور بہتر ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر راتیں دیکھی جائیں تو وہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں افضل اور بہتر ہیں۔ اگر دنوں کو دیکھا جائے دلائل کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی روشنی میں، تو پورے سال کے مقابلے میں ذوالحج کے پہلے جو 10 دن ہیں زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اب دلیل سنیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ آپ نے فرمایا کسی دن میں، دنوں میں سے کسی دن میں کیا ہوا اچھا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نبوت سے آپ نے فرمایا۔ آپ کی بات سچی ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا باقی دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا جو چھوٹا عمل ہے، چھوٹی نیکی ہے، باقی دنوں میں کیے جانے والے عمل میں جو بڑی نیکی ہے، وہ بڑی نیکی بھی اس چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنے اہمیت والے، اتنی فضیلت والے، اتنی شان والے دن گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان سے فائدہ حاصل کرنے سے اکثریت محروم رہتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اعمال میں سے ایک عظیم الشان عمل جہاد ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا باقی دنوں میں بھی اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ آپ نے فرمایا ہاں، صرف ایک مجاہد کا جہاد اللہ کو ان دنوں کے اعمال سے زیادہ پسند ہے،
جو اپنے گھر سے نکلا، جان بھی اللہ کی راہ پہ قربان کر دی، مال بھی سارا رب کی راہ میں قربان کر دیا، واپس کچھ نہیں لے کے آیا۔ اس مجاہد کا جہاد والا عمل کو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ عام بندے کا جہاد بھی جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے، ان دنوں کے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ مفسرین سے، محدثین سے پوچھا گیا کہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ ان دنوں کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں بخشی ہے؟ تو اہل علم نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ سال کے اندر یہ 10 دن ایسے ہیں جس میں تمام عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال میں کسی مہینے کے 10 دن ایسے نہیں ہیں جس میں ساری عبادتیں ہو سکیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ باقی پورے سال کے جو ایام ہیں ان کے 10 دن لے لیں، پورے مہینے لے لیں، ایک ایک دن کا حساب لے لیں، ان میں عمرہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، رکھا جا سکتا ہے، اور باقی بھی نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حج اور قربانی اگر ہو سکتی ہے تو ذو الحج کے مہینے میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے والے روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرتے ہیں، حج کرنے والے حج کرتے ہیں۔ اس طرح اسلام کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں، شعائر ہیں، اہم عبادات ہیں، ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ ساری عبادات کا مجموعہ ان 10 دنوں میں ہو جاتا ہے، اس لیے رب کائنات نے ان 10 دنوں کو عظمت بھی زیادہ عطا فرما دی۔ لہذا اس عشرے میں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ ان 10 دنوں میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ مومن کے لیے نیکیوں کا ایک سیزن اور موسم بہار ہے۔ جس طرح ہر کاروباری آدمی کے لیے سال میں کچھ دن سیزن ہوتا ہے جس میں خوب کمائی کرتا ہے، اس میں اپنی تھکاوٹ کو نہیں دیکھتا، نیند پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے سیزن لگاؤں گا، جم کے ڈٹ کے لگاؤں گا، پھر بعد میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ اسی طرح ایک مومن بھی اس کو اپنا سیزن سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادات میں گزار کر ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھا کر سابقہ کمی کو پورا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم عرفہ بھی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں پہنچتے ہیں ذو الحج کی 9 تاریخ کو، اور جو حج کا اہم رکن ہے، جو 9 ذو الحج کو حاجی میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ جو باقی سارے اعمال کرتا ہے لیکن 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں نہیں پہنچتا اس کا حج نہیں۔ اور یہ یوم عرفہ ذو الحج کے ان ابتدائی 10 دنوں میں آتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ اس یہودی نے کہا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے، مقرر کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں مجھے وہ آیت بھی معلوم ہے،
اس کا شان نزول بھی معلوم ہے، مقام نزول بھی معلوم ہے، اور وہ دن بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ قرآن کریم کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں رب العالمین نے اسلام کی تکمیل کی طرف اشارہ دیا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ اور مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ آیت جب نازل ہوئی عرفہ کا دن تھا، ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، رسول اللہ میدان عرفات میں موجود تھے۔ اتنی عظیم الشان اور اہم ترین آیت جس عشرے میں جس مہینے میں نازل ہوئی وہ ذوالحج کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اہم کام، خصوصی عبادت یہ ہے اس عشرے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خاص طور پر نفلی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، یصوم 9 ذی الحجہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذوالحج کے پہلے پورے 9 دن مسلسل روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا ذوالحج کے عشرے میں یہ پہلے 9 دن روزانہ روزہ رکھنا بھی اس عشرے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی فضیلت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں کے اندر جو 10واں دن ہے وہ تو عید کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے پہلے 9 دن روزانہ روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ پھر کوئی بندہ اگر 9 روزے نہیں رکھ سکا، صرف 9 کا روزہ رکھ لیتا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر امید ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے، جو بندہ ذوالحج کی 9 تاریخ کو نفلی روزہ رکھے گا، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، رب کائنات اس کے 2 سال کے ایک گزشتہ ایک آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ذوالحج کی 9 تاریخ، اس میں بھی دیکھیں اللہ کی طرف سے حکمت، یہ روزہ حاجی نہیں رکھ سکتا، جو بھی عرفات میں جانا ہے حاجیوں کو اجازت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، وہ میدان عرفات میں جا کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین عام معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں، جاؤ گناہ گار ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم میدان عرفات میں آ گئے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب جن کے پاس سہولت ہے، وسائل ہیں، استطاعت ہے، مال ہے، وہ میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو غریب ہیں نہیں جا سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اب ان کا بھی تو دل کرتا ہے ہماری بھی بخشش ہو۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا 9 ذوالحج کا جو روزہ رکھے گا اللہ 2 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل ہے عمرہ کرنا، جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، موقع دیا ہے، وہ ان 10 دنوں میں عمرے کا اہتمام کرے، عمرے کا ثواب بھی ملے گا، اور ان دنوں میں خاص طور پر اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بھی اس ثواب میں اضافہ فرما دے۔ اور آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور پھر دوسرا عمرہ، جب بندہ دوسرا عمرہ کرتا ہے درمیان میں جتنے بھی اسے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمرے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، عمرے کو گناہوں کی معافی کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے وہ حج کرے،
آپ نے فرمایا بار بار عمرہ کرو۔ عام طور پہ تو لوگ یہ کہتے ہیں جس نے ایک بار کر لیا اس کو دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، پے در پے عمرے کرتے رہا کرو۔ آپ نے فرمایا یہ انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں جس طرح لوہار لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کے میل کچیل زنگ سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور حج کے بارے میں فرمایا وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، جس میں کوئی بے حیائی بےہودگی کا کام نہ کیا جائے، جس میں لڑائی نہ کی جائے، جس میں کسی کو گالی نہ دی جائے۔ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس حج مبرور کا بدلہ، جزا، اجرت، معاوضہ اللہ کے ہاں جنت سے کم تو ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اس سال تو ہم رہ گئے ہیں، اگلے سال اللہ ہمیں ذوالحج کے مہینے میں عمرہ بھی نصیب فرمائے اور حج اللہ بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ خاص طور ان دنوں میں نفلی روزے کا اہتمام جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ عام حالات میں جو ایک نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، آپ فرماتے ہیں جو بندہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں صرف ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزہ عام دنوں میں، اور پھر ان فضیلت والے ایام میں کہ جن دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، عام دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں۔ اس میں جو بندہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے کتنا دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عام حالات میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام اور ان دنوں میں خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی تو عام حالات میں بھی، عام مہینوں میں بھی، عام دنوں میں بھی ضروری ہے۔ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، جن کو فکر ہوتی ہے۔ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ اپنے مال کی جب حفاظت کرتا ہے تو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے میرا مال چلا نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، کمی نہ ہو جائے، اس کی فکر میں ہر وقت مبتلا رہتا ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے والا بھی اسی فکر میں ہوتا ہے، میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری نماز لیٹ نہ ہو جائے، میری نماز جماعت سے نہ رہ جائے، میری نماز بے وقت نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، رب کائنات نے فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی جنت ہوگی، یہ رب کے مہمان ہوں گے، رب العالمین ان کا میزبان ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ مہمانی نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں، جو بندہ ان کی حفاظت کرے گا، خشوع کے ساتھ پڑھے گا، آداب کے ساتھ پڑھے گا، شرائط کا خیال کرے گا، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے گا، ان میں سستی نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کان لہو عہد، اس کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس بندے نے
ان 5 نمازوں کا خیال نہیں کیا، حفاظت نہیں کی، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خاص طور پر ان دنوں میں نماز با جماعت ادا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، پورا ثواب لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں کرنے والے کاموں میں سے ایک اور کام یہ ہے کہ نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی ٹائم ملا نماز سے پہلے آ کے نوافل پڑھیں، نماز کے بعد وقت ہے نوافل پڑھیں، فارغ بیٹھے ہیں نوافل پڑھیں، گھر میں ہیں نوافل پڑھیں، مسجد میں ہیں نوافل پڑھیں۔ یہ نوافل والا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جب جنت میں ان کی آواز سنی تھی کہ کوئی بندہ چل رہا ہے، قدموں کی چاک کی آواز آ رہی ہے، چلنے کی کھسکھساہٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ نے پوچھا تھا جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ جبرائیل نے بتایا تھا آپ کا غلام بلال مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا ماذا تعمل یا بلال، بلال کون سا خصوصی عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ سن کے آیا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ویسے ہی کرتا ہوں جیسے باقی لوگ عمل کرتے ہیں، ہاں ایک عمل ہے جو میرا خاص عمل لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عظمت عطا فرمائی۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، باہر بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات گزر گئی، رات کا پچھلا حصہ ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے، آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، دیکھتے ہیں کہ ربیعہ نے بات پکڑی ہوئی ہے، پانی کا برتن، پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے اور خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جس طرح کو غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے منتظر ہوتا ہے، نبی علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں، سامنے ربیعہ کو خدمت کے لیے تیار پاتے۔ آپ فرماتے ہیں ربیعہ میرا دل خوش کر دیا تو نے، سل یا ربیعہ تا، اے ربیعہ مانگ کیا چاہیے تجھے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مانگنا تیرا کام ہے، دلانا میرا کام ہے، دینا رب العالمین کا کام ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، درہم و دینار نہیں چاہیے، اور دنیا کے زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے، جائیدادیں، باغات، حویلیاں، زمینیں نہیں چاہیے، میرا صرف اتنا سوال ہے مجھے رب جنت دے دے اور جنت میں آپ کا ساتھ اور رفاقت دے دے، جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں آخرت میں بھی آپ کا خادم بنتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت پکی ہوا، لیکن ایک کام تو نہیں کرنا، اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِکَ بِکَثْرَتِ السُّجُودِ، میں اللہ سے دعا کروں گا اور تو نے زیادہ زیادہ نفل پڑھنے ہیں، جتنے زیادہ تیرے نفل ہوں گے اللہ جنت میں اتنا زیادہ تجھے میرے قریب کر دے گا، رفاقت دے دے۔ نوافل کا اہتمام کرنا، جب موقع ملا 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ کوشش کرتا رہتا ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، نفل پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ نوافل پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے، مال کو پاک کر دیتا ہے، نام اعمال کو وزنی کر دیتا ہے، اور اللہ
ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ان دنوں میں عشر ذو الحج میں خاص طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ ایک تو قربانی کی شکل میں قربانی کریں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ قربانی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ تاکیدی سنت ہے۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو بغیر کسی مجبوری کے اس تاکیدی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یزہد، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے جس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، اس کو ہماری نماز والی جگہ پر عیدگاہ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو روک دیا جائے مسجد نہیں آنا، عید کی نماز میں نہیں آنا، بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے باوجود قربانی نہیں کرتی۔ اگر ایک بندے کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، جائیداد اس کے پاس بہت زیادہ ہے، تو پیسے بعد میں آنے ہیں، وہ اپنی گنجائش اس انداز میں دے کر وہ ادھار لے کر بھی یا کوئی نفع گھاٹا کر کے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس لیے قربانی نہیں کرتے کہ ہم مقروض ہیں۔ بیٹے کی پیدائش ہو جائے رسمیں پوری کرنے کے لیے وہ مقروض نہیں ہوتے، شادی کا فنکشن ہو اور غیر مسلموں کی رسمیں ہوں، یہ مہندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر ان کو قرضہ یاد نہیں آتا، کہتے ہیں دے دیں گے۔ جب قربانی کی باری ہے کہتے ہیں میں مقروض ہوں، میں نے پیسے دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تنگ دستی کی حالت میں بھی قربانی کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیا خیال ہے کائنات کا رب اس کو چھوڑ دے گا، اس کی نیکی کو ضائع کر دے گا؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی غربت میں گزاری، فقیری میں گزاری، مسکینی میں گزاری، اس کے باوجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ میں رہے، اللہ کے نبی ہر سال قربانی کرتے تھے، اور کہتے تھے نبی علیہ السلام 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے تمام گھر والوں کی طرف سے۔ کہتے ہیں مجھے بھی اللہ نے توفیق دی جیسے رسول اللہ 2 دمبے کیا کرتے تھے، ان کا خادم خاص، ان کا غلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سال 2 دمبے کرتے ہیں۔ زیادہ قربانی نہ کریں، ایک کر لیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قربانی اس طرح کرتے تھے، گھر کا سربراہ ایک بکری اپنی طرف سے تمام گھر والوں کی طرف سے کر دیتے تھے، خود کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے، اسٹور نہیں کرتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، فریضہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور آج کل فریضہ اس طرح بھرے جاتے ہیں، چاند کے لیے علیحدہ رکھیں، گول موٹے علیحدہ رکھ لیں، یہ مچھلی والا علیحدہ رکھ لیں، یہ فلاں علیحدہ رکھ لیں، یہ لیگ علیحدہ رکھ لیں، کوئی تقسیم کیا کرنا ہے؟ اللہ تقسیم کیا کرنا ہے؟ جو کھانے کے کھانے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اصل نیکی کو تم اس وقت پہنچو گے جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ کرو گے جو تمہیں زیادہ پسند۔ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا۔ کھانا موجود ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن مرغوب بھی ہے، پسندیدہ ڈش موجود ہے، وہ دلی کھاتا یتیم کو دے دیتا ہے، قیدی کو دے دیتا ہے، مسکین کو دے دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ستھری چیز دینی چاہیے۔ ایک بندہ گیا فروٹ والے کے پاس، آم والے کے پاس، اس کو 50 روپے دیے، اس کو کہا مجھے 50 کا آم دے، اس نے بہترین ستھرا عمدہ قسم کا آم دے، پھر کہا اللہ کے نام پہ دو، اس نے ہلکا سا وہ نرم ردی بیکار جو کھانے کے قابل وہ اٹھا کے دے۔ اس آدمی نے دونوں آم بلند کیے، کہا پروردگار دیکھ لے، مجھے اس
یہ مثال سمجھانے کے لیے ہم پیسے لے کر کس طرح چیز دیتے ہیں اور ثواب کے لیے کس طرح کی چیز دیتے ہیں. بندے کو خوش کرنے کے لیے کس طرح کی چیز دیتے ہیں, رحمان کو خوش کرنے کے لیے کس طرح کی چیز دیتے ہیں. بہترین چیز ہوتی ہے. جب یہ نازل ہوئی ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا جو باغ ہے 500 کھجور کے درخت ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں وہ مال دو جو پسند ہو, میری ٹوٹل جائیداد میں سب سے زیادہ پسندیدہ جائیداد میری یہی ہے, میں اس کو اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. اللہ کے نبی آپ کو گواہ بنا, اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اذکار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور استغفار کریں, سید الاستغفار پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, باقی بھی نیک اعمال کی صورتیں ہیں ان کا اہتمام کریں. ان 10 دنوں کو اپنے لیے مفید بنانے کی کوشش کریں. ہر مومن کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 دن میں خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. جن کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی توفیق دی ہے چند ہدایات مختصر توجہ کے ساتھ سن لیں. قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے. لنگڑا جانور, کانا جانور, کمزور اور بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو, سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں یا کٹے ہوئے ہوں, اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ ہدایات دی تھی جب قربانی کا جانور لینے کے لیے جاؤ فَلْنَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ, اس کے کانوں کو آنکھوں کو اچھی طرح ٹٹول کے دیکھو تاکہ ان کے اندر عیب نہ ہو. قربانی کے جانور کا دوندا ہونا ضروری ہے. دوندا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ والے 2 دانت گر چکے ہوں اور اس کی جگہ 2 نئے دانت آ چکے ہوں. اس سے کم ایک دانت جس کا ٹوٹ گیا ہے ایسے کم ہے جس کا بتایا دوندا جانور کی قربانی ہے. دوندے سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے, چاہے وہ سال کا ہو یا 5 سال کا ہو, گھر کا ہو یا منڈی کا ہو, بیل کا ہو. یہ ساری باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی. بھینس کی قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. بھینس کی قربانی جو بندہ کرتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غلط کرتا اس کی قربانی نہیں, لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی کی ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھینس موجود نہیں تھی. اگرچہ علماء لغت اور بڑے بڑے علماء کی تحقیقات کے مطابق یہ بھینس بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے, لیکن افضل اور بہتر یہ ہے گائے کی قربانی کرنی چاہیے, بھینس کی قربانی سے اجتناب کرنا چاہیے. میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. فوج سلطان کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی خاص دلیل, کوئی خاص عمل, کوئی خاص ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے نہیں ملتا. بعض لوگ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کر لیتے ہیں, یہ بھی اپنی اختراع ہے. نبی علیہ السلام اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. عقیقہ علیحدہ عمل ہے, قربانی علیحدہ عمل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون